السلام علیکم ایوری ون۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری خواہش میں نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تمہیں صبر کا ہی نہیں پتہ تھا، اللہ پر یقین کے راستے کا ہی نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے یہ سب سکھانے کے لیے تمہیں اس وقت سے گزارا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو، تمہاری ساری محبت فقط ایک ہی شخص میں اتر جائے اس سے پہلے تمہیں اس سے دور کر دیا ہو سکتا ہے تمہیں بہتر نہیں بہترین سے نوازا جائے۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کے سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی ہو جاؤ گے کہ پھر کبھی کوئی شکوہ نہیں رہے گی۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ جو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اس کا علم اتنا کامل ہے کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہترین منصوبے ساز ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو، کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار یہ سمجھ لیتے ہو، لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو، پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب خود کو سمجھتے ہو، دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو،
ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ نے تم سے دور کیا ہے اس کے پیچھے بھاگو گے تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.